الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تیری اوٹ پناہت خدایا نہیں کسے اور کو سجدا. جس دیوے نو تو آپ جبالے قد کسے تو اجدا. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترمہ، مکرمہ، میری بہناں، میری مائیں، میری بیٹیاں اور میرا بیان سماعت فرمانے والے جتنے اسلام کے عظیم چمکتے ہوئے ستارے، تقریباً مجھے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے پورے پاکستان کے اندر دین اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں بیان کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ترین بیان وہ ہوتا ہے جب عورتوں میں بیان کیا جائے، کیونکہ اس موقع پر پردے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، پھر عورتوں کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بھی بچا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، کبھی دروازہ کھولنا کبھی بند کرنا۔ بہرحال اللہ پاک کی توفیق سے میں کوشش کروں گا، آج 25 رمضان ہے، کم و بیش 5 دن باقی ہیں۔ میری بہنیں دین اسلام کی محبت دلوں میں بسا کر آئی بیٹھی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں آج سے 2 دن قبل جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے امتحان، اس گاڑی میں سفر کر رہا تھا، سڑک پہ اچانک جانور وغیرہ آئے، گاڑی اس سے ٹکرائی، مجھے بھی کافی ساری چوٹیں آ گئی ہیں۔ شدید تکلیف کے باوجود جب یہاں کی انتظامیہ نے مجھے دعوت دی ہے، میں ہر اپنے بیان کو زندگی کا آخری بیان سمجھتا ہوں کہ شاید کہ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے، میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن میرے بیان کو سنے اور وہ ہدایت والے راستے کو پکڑ لے، میرے لیے بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، الحمدللہ میرا ایک یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، ابراہیم علوی جھنگ کے نام پر۔ جب بھی ریسرچ کرو گے، مائک پہ بول کر یا انگلش میں لکھ کر، بس یہ 3 حصے لکھنے ہیں، ابراہیم علوی جھنگ، اوپر میرے بیان آ جائیں گے۔ پنجابی زبان میں بھی بیان ہے، اردو زبان میں بھی ہیں۔ میں اپنی مسجد میں صبح درس قرآن بھی دیتا ہوں۔ الحمدللہ الف لام میم سے شروع کیا ہے، تسلسل کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ کم و بیش 11-12 پارے۔ اب چونکہ رمضان المبارک آ گیا ہے، ان دنوں میں کیونکہ رات تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، شہری کے وقت اٹھنا بھی ہوتا ہے،
تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ یوں نہیں بیٹھ سکتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے زمانے کے اندر درس قرآن بہت ضروری ہو چکا ہے، بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ اب دیکھو قرب قیامت ہے، فتنے کا زمانہ ہے، دنیا کے اندر ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، لیکن ہم یہاں اچھے اچھے مکانوں میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں دنیا داری کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں ایمان و یقین کے لیے آئے ہیں۔ عارضی زندگی لے کر عارضی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرب قیامت ہے، جس طرح آندھی چلتی ہے تو شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح شاپروں کی طرح فتنے پرواز کر رہے ہیں۔ آج سے 3 دن قبل یہاں تمہارے فیصل آباد کے اندر ایک ملعونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی ذات پہ ڈاکہ مارتے ہوئے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور بہت ساری عوام اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس کی بات کو تسلیم کر کے اس کے تابع دار بن چکے ہیں، خود بھی گمراہ، اس کے تابع دار بھی گمراہ، خود بھی جہنم میں جائے گی، اس کے چمچے، اس کے تابع دار وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس دنیا میں آنے کا ان کو کیا فائدہ ملا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، ہم نے ہر چیز پہ محنت کی ہے، اپنی اولاد پہ محنت کر رہے ہیں، فیکٹری کارخانے پہ محنت کر رہے ہیں، مل پہ محنت کر رہے ہیں، ذمہ داری پہ محنت کر رہے ہیں، تجارت پہ محنت ہو رہی ہے، اگر نہیں محنت تو ایمان و یقین پہ محنت نہیں ہے۔ یہی ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمیں اپنے عقائد کا پتہ نہیں ہے، ہم اپنے اللہ پاک کے بارے میں صحیح یقین نہیں رکھ سکتے، مانتے تو ہیں لیکن جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، دلائل ہمارے پاس بہت کمزور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہے ہی نہیں، دلائل ہیں، لیکن جن علماء سے دلائل ملنے تھے ہم نے ان علماء کے ساتھ رابطہ چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس دلائل کمزور ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارے پاس دلائل کمزور ہیں۔ یہی تو نشانی ہے، ہم مسلمان ہیں، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شیطان کا جوس پیتے ہیں، شیطان کے مشروبات استعمال کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں قاری صاحب کوئی مرزائی جوس دے بیچتا نہیں آ گیا، خود اندازہ لگاؤ، مرزائی کو ہم نے اپنے گھر سجا دیا، شیطان پی کر ہم مرزائیت کو تقویت دے رہے ہیں، شیطان پی کر ہم ان کے ساتھ مالی معاملت کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنے مسلمان کی حوصلہ افزائی کرتے، ہم ان باغیوں کی، ان ظالموں کی، ان غداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے صبح و شام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو برگلانا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگلے دن ایک مسجد میں تکمیل قرآن کے موقع پر جب مٹھائی وغیرہ بانٹی جاتی ہے تو وہاں میں نے خود دیکھا، مسلمانوں کی مسجد ہے،
تکمیل قرآن کا موقع ہے، لاتعداد انسان موجود ہیں، لیکن مسجد کی انتظامیہ نے مشروبات کے طور پر شیزان کے جوس تقسیم کیے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، محنت نہیں ہے، کمزوری ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ وہ مثال کیا دی ہے؟ فرمایا آخرت کی جو زندگی ہے اس کی مثال اس طرح ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے وہ دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے دانہ اٹھا کر لے جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے دانہ اٹھا کر لے جائے۔ خود اندازہ لگاؤ، یہ تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ پوری کائنات رائی کے دانوں سے بھری جا رہی ہے، اور پرندہ روزانہ نہیں آ رہا، 1000 سال بعد پرندہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دانے پھر بھی ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں اس بات پہ ذرا غور کرو، کوشش کرو، اپنی اولاد کو سکول کے لیے محنت کر رہی ہو، اچھی بات ہے، لیکن قاری صاحب کے پاس بھیج کر قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ نماز کے لیے بچہ سکول نہ جائے، تم کہتی ہو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تو سکول نہ گیا، تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تو ٹیوشن پہ نہ گیا۔ کبھی کسی ماں نے یوں کہا ہے میں تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تو قاری صاحب کے پاس پڑھنے نہ گیا۔ قاری صاحب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے لیکن خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا، گلیوں میں قاری صاحب گھومتے ہیں، گشت لگاتے ہیں، ایک ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور وہ دروازے مسلمانوں کے ہیں، دستک دے کر مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو بھیجو مسجد میں آ کر قرآن پڑھے۔ آگے سے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ قاری صاحب بچے ٹیوشن پہ گئے ہوئے ہیں، قاری صاحب بچے سو رہے ہیں، ٹیوشن پہ گئے ہوئے تھے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ قاری صاحب خالی لوٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر بے روزگاری ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے روزانہ اپنے گھر کمرے میں صفائی کرتی ہیں، لیکن دیکھو میری بہنوں تم برتن کی صفائی کرتی ہو، تم کپڑوں کو جھاڑتی ہو، تم چھت کی صفائی کرتی ہو، کبھی غور کیا جس الماری کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے کبھی آپ نے اس کی بھی صفائی کی ہے؟ برسوں گزر جاتے ہیں، جالے پڑ جاتے ہیں، کبھی قرآن والی الماری کو نہیں دیکھا۔ خود اندازہ لگاؤ، ہم نے قرآن پاک کو اپنے گھر کے اندر تعویذ بنا کے رکھا ہوا ہے، برکت کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن برکت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن آیا تھا ہدی للناس، قرآن خود کہتا ہے او لوگو میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے آیا تھا، میں بھولے ہوئوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ آؤ مجھے پڑھو، تم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، آؤ مجھے پڑھو تم نے عبادت کیسے کرنی ہے، آؤ میرے اندر دیکھو تم نے غمی خوشی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا، قرآن تو دور کی بات، ہم مسلمانوں کو 6 کلمے بھی نہیں آتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کو نماز بھی نہیں آتی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، نہ ہمیں نماز درست آتی ہے، نہ کلمے صحیح آتے ہیں۔ بوڑھا باپ
اس نے ساری زندگی اولاد کے لیے محنت کی ہے، نہ دن چھوڑا، نہ رات، نہ سردی نہ گرمی، سفید بال ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب باپ فوت ہو گیا، نوجوان بیٹا کھڑا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا میں نے جاتے ہوئے اپنے باپ کے لیے نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ میری کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اپنے ناخنوں پہ نیل پالش لگاتی ہیں۔ یاد رکھو، نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا، اور وضو نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ نیل پالش ایک جلد ہے، جلد۔ اسی طرح انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر حالت جنابی بھی آ جاتی ہے۔ حالت جنابت جس طرح مردوں میں آتی ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر بھی آتی ہے۔ نہ بھی آئے تو ایام مخصوص تو آتے ہیں نا، ان دنوں کے بعد وہ دن کم سے کم 3 دن ہیں، زیادہ زیادہ 7 دن یا 10 دن ہیں، وہ نہ باقی کے ایام ہیں۔ ان کے بعد جسم کو پاک کرنا ہے۔ میری بہنا ذرا غور تو کرو، اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے، سارا جسم صابن کے ساتھ مل مل کے دھو لو، لیکن جسم پاک نہیں ہوگا۔ میری بہنا یاد رکھو، جب تم آٹا گوندھتی ہو، تمہارے بازو پہ آٹے کے ذرات لگ جاتے ہیں، وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر نہانے کی ضرورت پڑے تو ہم خود غور کریں کہ عورتیں نہاتی ہیں لیکن وہ خشک جگہ اوپر سے کھلتی نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں، غسل نہیں ہوا۔ میری بہنا ذرا غور کریں، ہم اپنی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتی ہیں، لیکن غسل کرتے ہوئے ہمیں انگوٹھی اتارنی چاہیے۔ اگر نہیں اتاری، وہ جگہ خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوا۔ جب غسل نہیں ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر دل اجازت دے، شوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا قرآن کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ ناپاک جسم سے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہم غور کریں، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ مجھے کم و بیش 25 سال ہو گئے ہیں، باپ دادا سے یہ ایک نسبت ہے، کنڈی در کنڈی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم حضرت پیر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آ رہے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لینا ہے۔ میں جنات وغیرہ کا کام کرتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے۔ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، یہ بات غور سے سن لیں، زیادہ عورتوں کو جو جنات پڑھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ناپاک جسم سے رہتی ہیں۔ ایک تو ہے نا ہمارے مجبوری، نفاست کی حالت ہے، جنابت کی حالت ہے، حیض کی حالت ہے، یہ ہے مجبوری۔ لیکن ایک وہ ہے کہ نہانے کی حاجت پڑ گئی لیکن
غسل نہیں کیا، کیوں؟ ٹھنڈا پانی ہے، بس یہ غفلت ہو رہی ہے۔ جب غفلت ہوئی، وہ جو فرشتے جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ دور ہو گئے اور شیطانی جنات قریب ہو گئے۔ اس کی وجہ سے اکثر مریض یہی وجہ ہے۔ اور باتھ روم میں، لیٹرین میں جب قضاء حاجت کے لیے جانا ہے اور وہاں باتیں کی جاتی ہیں، اونچی بولا جاتا ہے، پانی چلا دو، ننگیل حالت میں بولنا حرام ہے۔ فرمایا ننگیل حالت میں جب کوئی بولتا ہے، آدمی بأمر مجبوری، انسان کمزور ہے، تقاضا ہے، جس طرح کھانا بھی ایک تقاضا ہے، پینا بھی تقاضا ہے، اور پیشاب کرنا بھی ایک تقاضا ہے، مجبوری ہے، لیکن پردے کی حالت میں جانا چاہیے۔ اور فرمایا اللہ کے فرشتے اپنے اللہ کی رحمت سے ایک پردہ چاروں طرف لٹکا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پردے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ لیکن جب وہ بولتا ہے کوئی مرد یا عورت، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے پردہ نیچے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں افسوس تیرے اوپر، تو نے ہمارا حیا بھی نہ کیا۔ پردہ نیچے پھینک کر وہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ نیچے پھینک کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شیطانی جنات آ جاتے ہیں، عورت کے ذہن کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وجود میں اثر کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ شیطان بھی خود نسل جن ہے، یہ شیطان یہ بھی نسل جن ہے، اور یہ شیطانی جنات جتنے ہیں یہ اس کی نسل ہے، اولاد ہے۔ یہ خون کے اندر جس طرح ہمارے جسم کی رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طرح یہ جنات بھی اندر تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میری بہنوں، اب میں دو چار باتیں تمہارے سامنے عرض خدمت کرتا ہوں، توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ سب محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا سا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہے، اس سے پہلے میں ایک اور آیت پڑھ کے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ملا تو جو آیات میں نے پہلے پڑھی ہیں پھر ان کی تشریح بھی کروں گا۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ توجہ کیجئے، آیت پہ غور کیجئے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ بہت سارے جنات، بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ بہت سے جنات اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ فرمایا ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ فرمایا ان کے کان تو ہیں مگر ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟
ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں. پھر کیا فرمایا؟ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. پھر کیا فرمایا؟ ان کے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں. یہ تین باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو انسان ہے تو انسان، جن سے انسان پیدا ہوئے ہیں لیکن جن کے اندر یہ تین باتیں نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کالانعام، فرمایا وہ انسان ہونے کے باوجود وہ مثل جانور ہیں. وہ مثل جانور کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا اور سونا. فرمایا اگر وہ جانوروں کی طرح تم ہو، کھا لیا پی لیا اور سو گیا اور عبادت وغیرہ نہ کی، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام، فرمایا وہ مثل جانور کے ہیں. پھر اللہ پاک نے ایک اور ارشاد فرمایا جانوروں کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں. پرندہ بھی جانور ہے، گدھا بھی جانور ہے، بکرا بھی جانور ہے، بھینس بھی جانور ہے، گائے بھی جانور ہے، کتا بھی جانور ہے، خنزیر بھی جانور ہے. یہ جانوروں کی قسمیں اللہ پاک نے بتا کر کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، فرمایا وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. میں تجھے ایک اور آیت سناؤں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہو گیا، فرمایا دنیا کی معیشت ہم اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا ایسے انسان کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کریں گے. ان کو اندھا کر کے، کس کو؟ جو ہماری یاد سے غافل ہو گیا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا، جو ہماری ملاقات سے غافل ہو گیا. فرمایا پہلی سزا تو ہم یہ دیں گے دنیا کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی. اس لیے اکثر میرے دوست احباب میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب پتہ نہیں پڑوسیوں نے ہمیں جادو کر دیا ہے، ہمارے گھر لڑائی رہتی ہے، پتہ نہیں پڑوسیوں نے ہمارے اوپر ٹونا کرا دیا ہے، ہمارے کمانے والے بہت ہیں لیکن پیسہ ہاتھ نہیں آتا، پتہ نہیں پیسہ جاتا کدھر ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کے قرآن کو تو دیکھو نا، اللہ کے کلام کو تو دیکھو نا، اللہ کے ارشاد کو تو دیکھو نا. ارے یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اگر دل تسلیم کرتا ہے اونچی آواز سے کہو اللہ. یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ کہتے رہو اللہ. یہ در و دیوار بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمیں رزق دینے والا کون ہے، ہمیں زبان دینے والا کون ہے.
ہمیں کان دینے والا کون ہے؟ ہمیں آنکھیں دینے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہمیں عزت دینے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ جس اللہ پاک نے بن مانگے ہم کو سب کچھ عطا کیا ہے، اگر ہم اس اللہ کی یاد میں آئیں گے، اس کی ملاقات میں آئیں گے، اس کے ذکر میں آئیں گے، وہ کیوں نہ ہمیں دے گا؟ وہ ہمیں کیوں نہ دے گا؟ اللہ پاک نے یہ مثالیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بی بی مریم چھوٹی سی بچی ہے، 6-7 سال کی بچی ہے۔ ان کی والدہ بی بی مریم کو لے کر آئی، کہنے لگی کہ اس کو اپنے مدرسے میں داخل کر لو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیا۔ زکریا علیہ السلام کا اور کام بھی تھا، دعوت و تبلیغ کا کام بھی تھا۔ ایک دن دعوت و تبلیغ کے لیے دور چلے گئے۔ ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ایک کمرے کے اندر بی بی مریم کو بند کر دیتے تھے، شام کے ٹائم پانی اور کھانا پیش کر دیتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ صبح کے ٹائم بھی کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، وہ اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن تالا لگا کے چلے گئے، بہت دور چلے گئے، آتے ہوئے دیر لگ گئی، راستے میں پریشان ہیں، میں نے تو آج کھانا بھی نہیں دیا، وہ اکیلی تنہا آئے، اب اس کا کیا بنے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں، جب تالا کھولتے ہیں اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اندر اعلیٰ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے کہتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، دل اجازت دے تو کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، 3 پارہ سورۃ آل عمران ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام آئے، تالا کھولا، بند کمرے کے اندر کیا دیکھا ہے؟ اعلیٰ قسم کے بے موسم تر و تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے کہتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بتا یہ کیا ہے تیرے لیے؟ میں تو دروازہ بند کر کے گیا تھا، میں تو تالا لگا کے گیا تھا، اس کا روشن دان بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا تالا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، یہ مال کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ سبحان اللہ۔ بی بی مریم آگے سے کیا کہتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ جسے رزق دینا چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ میری بہنوں، آج بھی وہ اللہ ہے، آج بھی وہ اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، اللہ پاک نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا اللہ نے تمہیں ایک ذریعہ دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اللہ سے مانگنے کا تمہیں ایک ذریعہ دے دیا ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. اگر تمہارے گھر کے اندر نمک نہیں ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. اگر تمہارے گھر کھانا نہیں ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. اگر کوئی بیمار ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. جب صحابہ نے یہ بات سنی صحابہ اکرام خوشی سے جھومنے لگے. صحابہ خوشی سے جھومنے لگے. ایک صحابی رسول گھر آتے ہیں بیوی نے پوچھا خیر تو ہے نا آج مسکراتے کیوں ہو؟ کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں خزانے کی چابی مل گئی ہے. اللہ اس لیے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے. تو میری بہنوں توجہ سے بات سنو. صحابی نے کیا کہا خزانے کی چابی مل گئی ہے. خوشی سے جھوم رہے ہیں. یہ کیوں جھوم رہے تھے؟ بہت دن ہو گئے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے بھوک کی شدت ہے. صحابی رسول نے کیا کیا اچھی طرح وضو کیا پھر جائے نماز کو بچھا دیا پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے سلام پھیرا رو رو کر اللہ سے خوب مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے اگر تمہارے گھر نمک نہ ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ. قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مجھے یوں لگتا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے دنیا کے اندر بسنے والے تو کون ہیں بسنے والے تو بہت ہیں. ہندو بھی بسنے والے ہیں کراڑ بھی بسنے والے ہیں سکھ بھی بسنے والے ہیں یہودی بھی بسنے والے ہیں نافرمان بسنے والے ہیں. لیکن اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں میں کافروں کو نہیں کہتا میں ایمان والوں سے کہتا ہوں. سبحان اللہ. اگر اور آسان کر دوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں بیگانوں سے نہیں کہتا میں اپنوں سے کہتا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو. تمہیں سمجھانے کے لیے آسان معنی کرنے لگا ہوں توجہ. اے ایمان والو تم صرف اللہ سے مدد مانگو ادھر ادھر خیال نہ کرو. زندہ باد بابا. لگتا ہے تو نے مولانا حق نواز کو دیکھا ہوا ہے. یہ میرے مولوی حق نواز کی محنت ہے. جو اللہ سے مانگنا اللہ نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ بھی کہا کرتے تھے جو رات قبر میں آنی ہے وہ بہر نہیں آنی. جو ٹائم قبر کا وہ قبر میں نہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، سب نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ صبر کرو۔ صبر کرو اللہ یہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان پہ پریشانی آتی ہے۔ خوشی میں کسی نے نہیں پتا بے صبری نہیں ہوتی، پریشانی میں بے صبری ہوتی ہے۔ ماتم انسان کب کرتا ہے؟ جب صدمہ آتا ہے۔ بال کب نوچے جاتے ہیں؟ جب صدمہ آتا ہے۔ سینہ کو بھی کب کرتا ہے؟ جب صدمہ آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پریشانی بھی میری طرف سے آئی ہے، خبردار سینہ کو بھی نہیں کرنی، بال نہیں نوچنے، اگر بال نوچو گے تو پھر صبر نہیں آئے گا، اگر سینہ کو بھی کرو گے پھر صبر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے پریشانی آئی ہے بطور امتحان کے، فرمایا اب سینہ کو بھی نہیں کرنی، اب بال نہیں نوچنے، سر میں مٹی نہیں ڈالنی، آہوزاری نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد مانگنا، صبر کرنا، بے صبری نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر ایک ہی بات ہوتی ہے نا، صبر یا سردی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے، یا خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ یا دن ہوتا ہے یا کبھی یوں نہیں ہوا، دن بھی ہو رات بھی ہو، فروری کا مہینہ بھی ہو اور جون جولائی کا مہینہ بھی ہو، کبھی ہوا نہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے جب تیرے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، فرمایا بے صبری نہ کرنا، صبر کرنا، ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ بکھیرنا، بالوں میں مٹی نہ ڈالنا، کیوں یہ امتحان ہے، اگر پاس ہونا چاہتا ہے تو پھر اس تعین مجھ سے مدد مانگ، اور جو تکلیف آئی ہے بالصبری صبر کر، اور والصلاۃ نماز پڑھ، نماز پڑھ، صبر کر۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ دادا ہیں، میں نے تو اپنوں کی بات کرنی ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب آئے، پانی بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، راستے بند ہو گئے، راستے بند ہو گئے، تو ظاہری بات ہے پریشانی آئی نا، دکھ آیا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خیال کرنے لگے صدمے کے وقت عورتوں پہ جب پریشانی آئے تو کہیں بے صبری نہ ہو جائیں، فوراً یہی قرآن کی آیت یاد دلا دی، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ انہوں نے بے صبری کی نہیں ہے، لیکن آیت کیوں یاد دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ خیال نہ آ جائے۔ نبی کے اولاد، نبی کے گھر والے، امام حسین کے ساتھ چلنے والے، یہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، جنت ان پہ ناز کرتی ہے، انہوں نے وہاں صبر کر کے دکھایا۔ مجھے یوں لگتا ہے ایک کہا جاتا ہے، ایک عمل کر کے دکھایا جاتا ہے، کہنے والا جب کہتا ہے سننے والے کو صحیح تسلی نہیں ہوتی، جب پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے پھر تسلی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ ایسے صبر کرو اور نماز پڑھو جس طرح میں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔
صبر سے سب کچھ، جس طرح حضرت امام حسین نے صبر کیا، صبر سے سب کچھ۔ اپنے 72 تن ذبح کروا دیے، لیکن بے صبری نہیں کی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ نماز کی جائے نماز چھوڑی ہے، نہ اللہ کی مدد کا دروازہ چھوڑا ہے۔ وہ صحابی رسول جب گھر آئے تو یہی تو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، ہمیں خزانوں کے تالے کی چابی مل گئی ہے، جائے نماز بچھا دی، اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مکمل کی، اپنی بیوی سے پوچھا ہے کچھ کھانے کو؟ بیوی نے کہا ابھی تک انتظام تو نہیں ہوا۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ پھر عمل تو نہیں ہوا، کام تو نہیں بنا، چلو میں اب نہیں کرتا، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے میرے وضو میں کوئی کمی آ گئی ہو سکتا ہے میرے نماز کے اندر خضوع کی کمی آ گئی ہو، اس میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ صحابی رسول نے دوبارہ وضو کیا، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر گھر سے ان کے اندر ایک پرانی چکی پڑی ہوئی تھی، کبھی کسی زمانے ان کے پاس گندم ہوتی تھی، اس چکی سے آٹا پیسا کرتے تھے، جب گندم بھی ختم ہو گئی، آٹا کہاں سے پیسے، گندم کہاں سے پیسے، بس پڑی ہوئی تھی، جالے لگے ہوئے تھے، پرانی چکی پڑی ہوئی ہے، لیکن ادھر سے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سے وہ چکی خود بخود چلنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، چکی خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ بیوی نے گھر کے سارے برتن بھر لیے، اپنے خامد کو آ کر کہتی ہے تو دعا مانگ رہا ہے، ادھر سے اللہ نے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں، ادھر سے اللہ نے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں، دیکھنا گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں۔ صحابی خوشی سے جھومنے لگے۔ اب وہ صحابی کے دل میں خیال آیا میں اس پل کو ہٹا کے تو دیکھوں یہ گندم کہاں سے آئی ہے، یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب پل ہٹایا اندر کوئی دانہ نہ ملا، ایک پرانا دانہ پڑا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا۔ اللہ نے وہیں سے خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ جب پل ہٹایا تو آٹا رک گیا۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہاں سے گیا تھا میں نے فوراً جا کر عمل کیا ہے، تو پرانی چکی پڑی تھی وہاں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر میں نے پل ہٹایا آٹا رک گیا۔ حضرت توجہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو اس پل کو نہ ہٹاتا قیامت تک آٹا نکلتا رہ جاتا۔ یہ مسئلہ تو سمجھا دیا نا۔ مسئلہ کیا سمجھایا کہ نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے۔ میری بہنوں ان پہ تجربہ کرو۔ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں پیر جی پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے میاں بیوی میں آپس میں لڑائی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ ساس کہتی ہے میری بہو میرے تابع داری نہیں کرتی،
بہو بھی تمیز لینے چلی جاتی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا، میری ساس میری خالہ نہیں بنتی، یہ آپس میں پریشانی میں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم پیروں کے پاس جا رہی ہو، پیروں کے پاس اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ وہ پیر تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کب کوئی مرید آئے اور 100 روپیہ لگائے، کب کوئی مرید آئے 1000 روپیہ لگائے، اور پھر تعویذ لے کر مرید 1000 کا نوٹ دے کر کیا کہتا ہے، پیر صاحب ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، تمہیں فائدہ ہو یا نہ ہو پر مجھے فائدہ ہوا، ہاں تمہیں فائدہ ہو یا نہ ہو پر مجھے فائدہ ہو گیا ہے، میری روزی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ہم جیسے پیر بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انتظار رہتا ہے کہ کب کوئی مرید آئے اور ہمیں 4 پیسے دے۔ اس لیے میری بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اللہ سے تعلق بنائیں۔ بس 2-4 باتیں یاد کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر بجلی گئی ہے اس کے پریشانی نہیں لینی، آگے اللہ نے دے دی، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جب دل سے بات کی جائے اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں۔ 1 منٹ کے بعد بجلی آ گئی، سبحان اللہ۔ یہ بچوں کو تھوڑا سا سنبھالو، میں 2-4 باتیں اور عرض خدمت کروں، لیکن جو چپ کرانے جائے وہ بھی نہ باتیں کرے، یہ نہ ہو بچوں کا اتنا شور نہیں جتنا پھر بڑوں کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جن کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا ان کی کیفیت تو یہ ہے، ان کے دل تو ہیں مگر دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، فرمایا یہ مثل جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، فرمایا گدھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے، کتا نہیں بنایا، کتا بھی تو تیری مخلوق ہے، وہ مجھ سے بھی بدتر ہے۔ کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا، خنزیر بھی تو تیری مخلوق ہے، وہ مجھ سے بھی بدتر ہے۔ لیکن خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی مسلمان نہیں بنایا، وہ بھی تو تیری مخلوق ہے۔ میں دنیا کے اندر خنزیر ہوں، 4 دن گزار کے چلا جاؤں گا، میں مٹی ہو جاؤں گا، لیکن بے نمازی مسلمان تو جہنم میں جلے گا۔ بس 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جہان کے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، ان کا بیان میں سن رہا تھا،
انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے، انہوں نے فرمایا روح المعانی ایک قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس دنیا کے 10 جانور جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ ایک نسبت ہوتی ہے جسمانی، ایک نسبت ہوتی ہے روحانی۔ ان جانوروں کی نسبت روحانی تھی، کن کے ساتھ تھی؟ انبیاء اولیاء کے ساتھ تھی، ان کی برکت سے یہ جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وہ 10 جانور کون کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا جانور وہ گائے ہے جس کا ذکر پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے۔ عربی کے اندر بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، جس سورت کا نام بھی بقرہ ہے۔ وہ گائے کون سی گائے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا نبی اللہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا قتل کس نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی ان کو فرما دیجئے ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مرے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت واقعہ بہت بڑا ہے، میں نے صرف نشاندہی کرنی ہے۔ تفصیلی بیان میرے یوٹیوب چینل پر ہیں، جس کا جی چاہے وہاں ریسرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ چینل کا نام ہے ابراہیم علوی جھنگ، روزانہ میرے بیان آتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، وہاں تفصیلی گفتگو ہے، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مرے ہوئے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اللہ کی قدرت، ایک گائے لی، ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کو جب لگایا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا وہ جو فلاں ہے نا اس نے مجھے قتل کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ گائے بھی جنت میں جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ مچھلی جو کم و بیش 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر دریا میں چلتی رہی، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر مجھے نہ یاد کرتا، مجھ سے مدد نہ مانگتا، مجھے نہ پکارتا، قیامت تو آ جاتی لیکن مچھلی کے پیٹ سے بہر نہ نکلتا۔ تو فرمایا وہ مچھلی جو ہے وہ بھی قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ یہ کتنے جانور ہو گئے؟ گنتے آؤ، 2 جانور ہو گئے۔ توجہ کیجئے، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے قوم کو آ کر دعوت دی۔ قوم نے کہا اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو پھر اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟
قوم کے لوگوں نے کہا ہم مولا یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے دامن سے اونٹنی نکلے، نکلتے ہی بچہ جانتے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ مسبب الاسباب۔ دعا کی، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی نکل آئی، بہت بڑا واقعہ ہے، میں تو صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ اونٹنی بھی قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ ایک وہ جانور، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کا لشکر ان کے ساتھ آ رہا تھا، ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے او چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ سبحان اللہ۔ 19واں پارہ سورۃ شعراء آیت نمبر 19۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قالت، اس چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، او چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے مسکن والی جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان وجنودہ اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر نہیں روندیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ اس چیونٹی کی آواز سپیکر کی طرح سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ چیونٹیاں تو بہت ساری ہیں، ساری ایک رنگ کی ہیں، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ فلاں چیونٹی ہے؟ اے اللہ اگر تو توفیق دے، میرا دل کرتا ہے میں اس سے باتیں کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے توفیق دی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ فرمایا یہ چیونٹی اس کی روحانی نسبت کس کے ساتھ ہوئی؟ سلیمان نبی کے ساتھ۔ اللہ پاک اس برکت سے اس چیونٹی کو جنت میں داخلہ فرمایا۔ فرمایا وہ ہدہد پرندہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام انسانوں کی حاضری لگائی، جنات کی حاضری لگائی، اسی طرح پرندوں کی بھی حاضری لگائی۔ ہدہد پرندہ نظر نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ کیا بات ہے، مجھے ہدہد پرندہ پکھو درکھان نظر نہیں آ رہا، وہ غیبین میں سے ہے، اور میں جب آئے اس کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔
یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر وہ میرے پاس کوئی معقول عذر پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی وہ ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا جناب میں ایسے علاقے کی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں پتہ آپ کو بھی نہیں ہے. فقال احطت بما لم تحط به, میں ایسی خبر لایا ہوں لم تحط به, اس کے بارے میں پتہ قرآن ہے. دیکھو نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے, لیکن معلوم یہ ہوا غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اور اسباب کے لحاظ سے اگر پتہ چل جائے وہ مخلوق کو پتہ چل سکتا ہے, بغیر اسباب کا اگر پتہ ہے تو کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کو. یہ ہدہد پرندہ یہ کیا ہے اور اس کا جانا سبب بنا تب پتہ چلا, نہیں تو پتہ اس کو بھی نہیں تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انی وجدت امرأة تملکهم. قرآن کتنا مزیدار ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے نا, ایمان بڑھ رہا ہے نا, اونچی آواز سے پھر کہو نا سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ تو رمضان المبارک ہے نا, سال کے بعد تم نے پروگرام رکھا ہے, لیکن میرا مشورہ ہے ہر ماہ پروگرام رکھا. سمجھ آ گئی؟ اتنا خرچ نہیں ہوتا, لیکن قرآن کی برکت سے گھر کے اندر برکات ہوتی ہے. اور تمہاری برکت سے جتنی میری مائیں میری بہنیں سننے کے لیے آئیں گی, اور وہ سننے کی برکت سے نیک راستے پہ چلیں گی, ذریعہ آپ بنیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے ہر ماہ اس کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے نا؟ میں جبرن نہیں کہتا, لیکن دعوت کے ارادے سے کہتا ہوں ہر ماہ پروگرام کرو. میرا مشن ہے ہر محلے میں پروگرام ہونا چاہیے, گھر گھر میرے نبی کا پیغام عام ہونا چاہیے. لیکن ہونا کون سا چاہیے؟ قرآن و سنت والا, بدعات والا نہیں, قرآن و سنت والا. چند روزہ زندگی ہے, اللہ کے راستہ میں گزار لو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر سکون سے سو جاؤ. تو میں بات کر رہا تھا انی وجدت امرأة تملکهم احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. انی وجدت امرأة, کیا کہا؟ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے, تملکهم, اس علاقے کی وہ بادشاہ ہے, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اس کو دنیا کی ہر طرح کی سہولیات میسر ہے, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, وہ اس کا بادشاہی کا تختہ بھی بہت اونچا ہے. وَجَدْتُهَا, لیکن ایک بات ہے, وہ کیا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے تھے. یہ غم ہدہد کے اندر تھا. اس غم کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس کا بول اتنا پسند آیا, میں اس کو قیامت کے دن جنت میں بھیج دوں گا. آگے توجہ کیجیے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی.
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے ایک اونٹنی پہ سوار تھے، فرمایا وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، اللہ یہ بھی سنا دو، سبحان اللہ۔ دیر تو نہیں ہو گئی؟ ایمان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ماشاء اللہ۔ حالانکہ میں شدید بیمار ہوں، زخموں سے چورا چور ہوں، لیکن قرآن کی برکت سے بول رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ واقعہ بہت بڑا ہے کیونکہ ٹائم بہت قلیل ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ یاد رکھو نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی آپ وہ کام کریے نا جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا میں صبر کروں گا، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا ایک مینڈا لے جاؤ اور اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دو اور اس مینڈے کو نیچے لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، چھری چلاتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا ادھر سے اسماعیل ہٹ گئے، مینڈا نیچے آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ گردن پہ چھری چل گئی ہے، خوش ہو کر کہنے لگے اللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ توجہ کیجیے، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بس ایک امتحان تھا، فرمایا وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک اور جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ کچھ فرشتے انسانی صورت کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، انہوں نے سمجھا یہ کوئی مہمان آئے ہیں، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے کر اندر چلے گئے، بچڑا ذبح کر دیا،
وہ بوٹیاں بنائی، کباب بنایا، بھون کر سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے آگے سے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، پوچھا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ کہا کہ ہم کیسے بڑھائیں، ہم تو انسان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم ہم تو فرشتے ہیں، فرمایا اگر تم فرشتے تھے مجھے تو بتا دیتے، میں یہ بچڑا جو آپ کے لیے ذبح کیا یہ نہ کرتا۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا تھا تم اندر کیا کرنے گئے ہو، جو اندر تم کر رہے تھے اس کا پتا ہمیں نہیں ہے، جو کچھ ہم تھے اس کا پتا آپ کو نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھتا ہوں۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ واقعہ بہت بڑا ہے، میں تو نشاندہی کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام ایک کھچر پہ گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک بستی میں گزر ہوا، اس بستی کو دیکھا، وہ بنجر ویران پڑی ہوئی تھی، اس کی چھتیں نیچے زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ جو ویران بستی ہے دوبارہ آباد ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا کیا؟ کچھ دیر کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اللہ پاک نے نیند کو ان کی گود میں بھیج دیا، بلکہ یوں کہتا ہوں ان کو اٹھا کر نیند کی گود میں سلا دیا، نیند بھی نہیں بلکہ موت کی گود میں سلا دیا۔ ابھی میں قرآن پڑھوں گا۔ موت کی گود میں سلا دیا، پھر 100 سال پڑے رہے، 100 سال پڑے رہے، ہوائیں چلتی رہیں، بارشیں برستی رہیں، سردی اور گرمی کا نظام چلتا رہا، دن اور رات کا نظام چلتا رہا، اور یہ پڑے ہوئے ہیں، کھانا بھی پڑا ہے، پانی بھی پڑا ہے، اور گدھا بھی وہاں پڑا ہے۔ گدھا پڑا پڑا پوسیدہ ہو گیا، چمڑی ختم ہو گئی، گوشت کو کیڑوں نے نوچ لیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، نشانی کے طور پر ایک ہڈی باقی بچ گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ فرمایا مثال بیان کیجئے اس شخص کی جو ایک بستی میں گزرا تھا اور اس بستی کی چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ وہ خیال کر کے کہنے لگا اے اللہ، پھر بھی کس سے کہا؟ اللہ سے کہا، اے اللہ کیا یہ بستی ویران ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فاماتہ اللہ، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنا عرصہ؟ 100 عام، 100 سال موت دے دی۔ 100 عام ثم بعث، 100 سال کے بعد
پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ثم بعث، پھر دوبارہ زندہ کی، زندہ کر کے پھر اللہ پاک نے پوچھا قال کم لبثت، اے میرے بندے یہ تو بتا یا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ وہ آگے سے بول کے کہہ رہے ہیں قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن ٹھہرا رہا یا دن کا بھی کچھ لازم۔ دیکھو غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولنا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے 100 سال ان کو موت دی، 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، پھر پوچھا قال لبثت یوما او بعض، ہاں قال کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا لازہ ٹھہر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور تو 100 سال ٹھہرا رہا ہے۔ واقعہ بہت بڑا ہے، وقت کم ہے، تو فرمایا پھر اللہ پاک نے اس جانور کو، گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھ میرے بندے، یہ دیکھ یہ مردہ حالت میں پڑا تھا، میں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، تجھے مشاہدہ کرایا، میں ایسے ہی ویران بستیوں کو دوبارہ آباد کروں۔ فرمایا وہ جانور کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، ہر ماہ پروگرام رکھو گے انشاءاللہ تفصیلی بات کرو، قرآن پڑھتا جاؤں گا، ایک ایک واقعہ سناتا جاؤں گا۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جن کا ہو رہا ہے بجٹ میں آ کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فرمایا ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو اپنی ذات کے لیے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت اس بادشاہ کے جو وزیر تھے، ان کے جو اولاد تھی، بیٹے تھے، سال کے بعد بادشاہ کی عادت تھی میلہ لگوایا کرتا تھا۔ میلہ ہمیشہ مشرک لگاتا ہے، ایمان والا میلہ نہیں لگاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا آؤ میلے پہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں جانے کے لیے نہیں تیار، تم جاؤ، میں نہیں آتا۔ اللہ کی قدرت، وہ کدھر گئے؟ میلے پہ۔ اور وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو پیچھے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب بت خانہ خالی ہے، ان کے بنائے خدا حضرت ابراہیم کو اکیلے مل گئے، ان کے بنائے خدا حضرت ابراہیم کو اکیلے مل گئے۔ پھر اٹھایا کلاڑا، ان کا ستیہ ناش کیا کہ نہیں کیا؟ پھر وہ آئے، انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، وہ آئے آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ بہت بڑا واقعہ ہے، وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ تو بہرحال میلے پہ اگر اچھے لوگ جاتے تو حضرت ابراہیم بھی جاتے، وہ نہیں گئے، وہ نہیں گئے۔ میلے پہ مشرک لوگ جاتے ہیں، اور وہاں جو حرکات ہوتی ہیں وہ بھی مشرکانہ حرکات ہوتی ہیں، نہ وہ حرکات اللہ کو پسند ہے، نہ وہ حرکات اللہ کے نبی کو۔ میں تو کہا کرتا ہوں تجربہ کرو، 3 دن میلے پہ جو جائے آتے ہی اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا کرو، اور 3 دن جو تبلیغی جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستہ میں آتے ہوئے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا کرو۔ جو میلے پہ جاتا ہے خوش خوش جاتا ہے، خوش خوش
اور آتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا ہوا، کہے کہ میں گیا تھا تو میری جیب بھی کٹ گئی، جیب بھی کٹ گئی۔ اب واپسی پہ پریشان ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، حالانکہ سفر پہ یہ بھی کیا، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے والا وہ بھی سفر پہ کیا، جاتے ہوئے گھبرا رہا ہے کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، گھبرا رہا ہے نا۔ لیکن جب 3 دن لگا کے آتا ہے وہ بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں مسکرا رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ زندگی کے اندر جو میں نے ایام اللہ کے راستہ میں گزارے ہیں، جتنا سکون مجھے وہاں ملا ہے اتنا سکون مجھے گھر میں بھی نہیں ملا۔ اور بیوی کیوں مسکراتی ہے؟ بیوی کہتی ہے اللہ کا دیا ہوا تو بہت تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد غیب سے جو میرے مسئلے حل ہوئے ہیں وہ تیرے ہوتے ہوئے بھی مسئلے حل نہیں۔ بہت ساری کارگزاری ہے، اس لیے میلے پہ کون جاتا ہے؟ مشرک جاتا ہے، اللہ کا نافرمان جاتا ہے، اللہ کا باغی جاتا ہے، اور اللہ کے راستے پہ ایمان والے جاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ ایمان والے جاتے ہیں۔ اس لیے شرک والے راستے پہ نہیں جانا چاہیے، ایمان والے راستے پہ آنا چاہیے۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ جو بادشاہ تھا سال کے بعد میلے پہ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وزراء تو آئے ہوئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، پوچھا کدھر ہے، کہا کہ وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، طلب کیا تم کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں آتے، سورۃ کہف کے اندر تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہم اس تلاش میں ہیں، یہ کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں، ہم اس کی تلاش میں۔ بادشاہ نے کہا تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ان کو 3 دن کی مہلت دے دو، ان کے اوپر ہمارا خرچہ ہوا ہے، سرکاری خرچ لگا ہے، فنڈ لگے ہیں، اس لیے ہم ان کو ابھی سولی پہ نہیں چڑھاتے، ان کو سمجھاؤ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد میلے سے فارغ ہو کر آؤں گا، اگر یہ مان گئے ٹھیک، نہیں مانے تو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ کی قدرت، یہ نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک نے جرأت کر لی، اس نے دوسروں سے پوچھا اور تم کیوں بیٹھے ہو؟ تیسرے نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ چوتھے نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ ایک نے جرأت کر کے کہہ دیا میں تو اس لیے بیٹھا ہوں، میں اس کی تلاش میں ہوں جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اگر یہی بات ہے میں بھی اسی سوچ میں ہوں۔ تیسرے نے کہا اگر یہی بات ہے میں بھی اسی تلاش میں ہوں۔ بعض کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں 4 ہیں، یہ تفصیلی بات میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کی تلاش میں بھاگ پڑتے ہیں، اس کی تلاش میں بھاگ پڑتے ہیں، کہیں بادشاہ دوبارہ نہ آ جائے۔ جب بھاگنے لگے ایک کتا بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا، وہ پتھر اٹھا کر کتے کو بھگا رہے ہیں، یہ ہمیں کہیں پکڑوا نہ دے۔ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، کتا کہنے لگا اے نوجوانوں تم جس کی تلاش میں نکلے ہو مجھے بھی اس کی تلاش ہے، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا، میں تمہاری دہلیز پہ پہرا دوں گا۔ اللہ نے اس کتے کا بیٹھنے کا نقشہ بھی قرآن میں بیان کیا، کلب باسط ذراعیہ بالوسیع، بہت بڑا واقعہ ہے۔
خیر فرمایا وہ کتا بھی جنت میں جائے جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ 10 جانور کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا، روحانی تعلق نبی سے نہیں ہے، جسمانی تعلق ہے تو بیٹا ہے نا، لیکن روحانی تعلق نہیں ہے۔ وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ کتا ہو کر جنت میں، یہ 10 جانور جنت میں، اور وہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا انسان ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح۔ فرمایا اے نوح، اب ہم نے اس کو تیری اولاد سے نکال دیا، تیری آل سے نکال دیا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے نیک عمل نہیں تھے، روحانی تعلق تیرے ساتھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو تیری آل سے بھی نکال دیا ہے۔ اب یہ مر کر کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ابھی سے ارادہ کر لو نماز نہیں چھوڑنی، ابھی سے ارادہ کر لو جھوٹ نہیں بولنا، ابھی سے ارادہ کر لو کسی کا دل نہیں ستانا۔ تقریب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ ہمیں مرتے وقت زبان پہ کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔ باقی جو ایام رمضان کی ہیں اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا